اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جاوے، اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے، اور وہ اصول اور ضابطہ یہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کے لانے کا مقصد اور ان کے لانے دنیا کے اندر مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے، احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ نبی لوگوں کے سامنے نمونہ بن کر کے، ماڈل بن کر کے دنیا کے اندر تشریف لائے، زندگی کیسی گزارنا ہے، کھانا کس طریقے سے ہے، پینا کس طریقے سے ہے، شادی بیاہ کس طریقے سے کرنی ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا کے اندر تشریف لا کر کے لوگوں کو بتایا۔ اس کے بعد پھر کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو کل اور پرسوں 2 دن ایک منافق کا اور ایک یہودی کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ ایک یہودی اور منافق کا جو کل اور پرسوں واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ یہودی کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا، اور اس منافق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا تھا، اس فیصلے کو ماننے سے انحراف اور اعراض کیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کو قتل کر دیا تھا، اس منافق کی گردن اتار دی تھی۔ تو ان لوگوں نے شور اور ہنگامہ کیا کہ ایک مسلمان کو کلمہ گو کو دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر قصور کے جو ہے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ ان لوگوں نے جو ہنگامہ کیا، شور کیا، اور تعویلات باطل سے ان لوگوں نے کام لیا، اور جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے لگے، اگر ان سے منافق سے غلطی ہو گئی تھی، غلطی ہونے کے بعد اگر وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، تعویلات نہ کرتے، غلط جو ہے اس کا مفہوم بیان نہ کرتے، اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض نہ کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اور اپنی غلطی کا اعتراف اور اپنی غلطی کا اگر وہ لوگ جرم کا اعتراف کر لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے معافی تلافی کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے، تو فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ معافی مانگتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا، توجہ کرنے والا بندوں کی طرف۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے منافقوں کو ڈانٹا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کر رہے تھے، اور منصب نبوت پر تم لوگوں نے حملہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ تم لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، آ کر کے معافی تلافی کرتے، اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتے، توبہ استغفار کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے، بخشش کی دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو، تمہاری توبہ کو قبول کر لیتے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر توبہ کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں لگائی گئی، منافقوں کی توبہ کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں لگائی گئی۔ ایک شرط تو یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ آ کر کے معافی تلافی کرتے، اپنے گناہ پر جو ہے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے۔ دوسری شرط یہ لگائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے کیا کرتے؟ مغفرت کی دعا کرتے، بخشش کی دعا کرتے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بخشش کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اب ایک بات
یہاں پر بات عرض کر کے ختم کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کام صرف تھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ کام برقرار ہے؟ یعنی اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے معافی ترافی کر لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی ترافی کریں، بخشش کی دعا کریں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف تھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ کام کر سکتے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسا یہ کام تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کی جو ہے اس کی مغفرت کو قبول کریں گے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی برقرار ہے۔ اور اس کا مثال ایک واقعہ ہے جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے 3 روز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی دیہاتی آدمی آیا اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گر گیا اور آہو وزاری کرنے لگا، گر گرانے لگا، رونے لگا اور رو کر کے یہی آیت کریمہ پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آؤ، معافی تلافی کرو، گناہوں پر شرمندگی کے اظہار کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ اب آپ تو دنیا سے چلے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے آپ کی خدمت میں آنا اور آپ بخشش کی دعا کرنا، تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ قبر پر وہ آ کر کے کہہ رہا، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر آج بھی زندہ ہیں، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے ہفتے میں 2 مرتبہ امت کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، جمعرات اور پیر کے دن اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، پتہ یہ چلا۔ اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر درود شریف پڑھتا ہے یا السلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کا جواب دیتے ہیں، براہ راست کیا کرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوسری جگہ درود شریف پڑھتا جیسا کہ ہم انڈیا میں ہے یا کسی اور ملک کا کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود شریف کو لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر کوئی اگر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس درود شریف اور صلاۃ و سلام کے نذرانے کو سنتے ہیں۔ تو امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر حیات ہیں، اور تمام نبیوں کا یہ حال ہے۔ تمام نبی معراج شریف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اگر زندہ نہ ہوتے تو وہ اعرابی آ کر کے یہ کیوں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی اور اپنے گناہ اور کے اوپر ندامت کا اظہار کرتا ہوں، آپ بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا فرما دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر اطہر سے آواز آئی قد غفر لک، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہاری بخشش کر دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ عمل تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی یہ عمل ہے۔ صرف ہماری نظروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوجھل ہیں، قبر کے اندر نماز پڑھتے ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توازو کی جاتی ہے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا، وہ کھانا پینا کیسا ہوتا وہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے اندر ہمیں نہیں پڑھنا ہے، لیکن اتنی بات تو بالکل مسلم ہے اور ساری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر کل اور پرسوں جو منافق کا واقعہ بیان کیا گیا تھا اسی منافق کے واقعے کا تتمہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ایسی شرارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اعراض کر دیا، انکار کر دیا،
تو اگر انکار اور اعراض کر دیا، غلطی ہو گئی تھی، تو اس کو چاہیے تھا اور اس کے ساتھیوں کو بھی چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ حاضر ہو کر کے معافی تلافی کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی معافی تلافی کو قبول کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدائی احکامات کو ماننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔